بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس دہم نظم فاطمہ بنت عبداللہ. شعر نمبر 1. فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے. فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے. ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے. ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. الفاظ معنی میں آبروئے ملت قوم کے لیے باعث عزت، مرحوم جس پر رحم کیا گیا ہو، مشت خاک مٹی کی مٹھی، معصوم گناہوں سے پاک. تو تشریح کرنے سے پہلے کچھ اس کا پس منظر جاننا انتہائی ضروری ہے. تو شاعر نے پہلے شعر میں کیا کہا؟ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یعنی کہ جو اقبال شاعر ہے نا، تو اقبال کا جو شاعری میں مقام و مرتبہ ہے نا وہ بہت زیادہ بلند ہے. تو ایک بلند پایا اور بلند مرتبہ شاعر، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نظم میں جنگ طرابلس میں شریک ایک چھوٹی سی ننھی سی مجاہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تیری ذات جو ہے، تیرا وجود جو ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے باعث عزت ہے. اب جو تیرا وجود ہے نا وہ پوری امت مسلمہ کے لیے کیا ہے؟ باعث توقیر ہے، باعث فخر ہے، باعث اطمینان ہے. ٹھیک ہے نا. تیرے لیے یہ نسبت کمال کی ہے، تیرے لیے یہ نسبت کمال کی ہے. اب یہ دیکھنا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ اعزاز مل جانا ہے کسی کو، یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا. یعنی کہ وہ کوئی بہت بڑی کوئی یعنی کہ سمجھ لیں کہ کوئی اولیاء کرام تو نہیں تھی نا، کہ بہت بڑا کوئی اس کا کوئی عہدہ تو نہیں تھا نا. لیکن وہ پھر پورے ملت اسلامیہ کے لیے اقبال نے کہا کہ تیرا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے کا باعث فخر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تیری نسبت جو ہے یہ کمال کی ہے کہ تو مدینے کے تاجدار کی بیٹی کی ہم نام بھی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو دختر مبارکہ تھیں، یعنی کہ ان کی جو دختر تھیں ان کا نام کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ان کا نام ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں کا نام عمر رکھتے ہیں تو عمر کی نسبت سے، علی رکھتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے امت مرحومہ کی محافظ کے طور پر چن لیا ہے. یعنی کہ وہ اسلام کی محافظ کے طور پر میدان جنگ میں کودیں. ٹھیک ہے نا. تو انہیں میدان جنگ میں وہ کارنامے سر انجام دیے جو امت کے لیے عزت افزائی کا باعث بنے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس خاک سے تجھے تخلیق کیا، یعنی کہ انسان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ مٹی کا بنا ہوا ہے. تو جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت عبداللہ کو تخلیق کیا، اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے. جس مٹی سے تیرا وجود بنایا گیا اس مٹی کو گناہوں سے دور کر دیا گیا. پاکیزگی اور طہارت تیری راہ میں رکھ دی گئی. تیری عزت تیری پہچان بنی، عزت تیری میں پہچان اور مقدر بنی. تو شاعر جو امت مسلمہ کی یہ جو ننھی سی مجاہدہ ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ، چھوٹی سی عمر میں ایک جذبہ چاہیے، ایک حوصلہ چاہیے، ایک ہمت چاہیے کہ اتنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا. تو یہ واقعی بہت بڑا کمال ہے. شعر نمبر 2. یہ سعادت
حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ اب ہم ادھر الفاظ معنی کریں گے۔ سعادت خوش نصیبی، سعادت خوش نصیبی، حور صحرائی صحرائی علاقے کی حور، مطلب کہ عرب صحرا ہے نا، تو اس علاقے میں سب سے خوبصورت لڑکی، سقائی پانی پلانا، غازیان دین دین کی خاطر جہاد کرنے والے مجاہد۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو صحرائی علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی ہے، ایسی کہ جس کی شکل حوروں جیسی ہے، حور ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں خوش بختی لکھ رکھی ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کسی رحمت سے کم تو نہیں نہ ہوتا، خوش بختی لکھ دی ہے تیری قسمت میں، عزت اور سرفرازی، یعنی کہ سرفرازی بلند مقام لکھ دیا ہے تیری قسمت میں، یہ سعادت تحریر کر دی ہے کہ تجھے حور صحرائی کے لقب سے پکارا جائے گا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہے کہ تو عرب کے رہنے والی ہے، اور عربوں کے لیے باعث عزت بنی، نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ پورے ملت اسلامیہ کے لیے، اور ملت اسلامیہ میں بھی عرب جو ہے وہ ممتاز مقام حاصل رکھتا ہے نا، تو ایک اور اس کو سعادت مل گئی ہے عرب کو۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتا ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہیں، وہ ان کی خدمت کر رہی ہے، وہ ان کو کیا کر رہی ہے جب ان کی جان لبوں پر ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ اپنے زخموں سے تڑپ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب پانی کا، جب ان کے ہونٹ پانی سے خشک بھی ہیں زخموں کی وجہ سے، زخم لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو تلواروں کے اور نیزوں کے زخم تو پتہ نہیں کہاں کہاں لگتے ہیں اور کتنی کتنی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر تو پھر میدان جنگ میں تو زندگی ہوتی ہے یا پھر موت ہوتی ہے، تو فرسٹ ایڈ تو ہوتی نہیں ہے، تو فرسٹ ایڈ کیا ہے کہ ان کو پانی پلایا جائے تاکہ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا سکون ملے، تو وہ کام کس نے کیا ہے؟ ایک باسعادت عرب کی حور چھوٹی 14 سالہ لڑکی نے کیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے تیر لگ سکتا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے تلوار لگ سکتی ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، پھر بھی وہ ہاتھوں میں پانی اٹھائے مجاہدوں کے پاس جاتی ہے اور انہیں پانی پلاتی ہے۔ میدان جنگ میں تھکے ماندے سپاہیوں کی پیاس بچانے کے لیے وہ بھاری بھرکم مشکیزہ پرانے زمانوں میں وہ جو کاندھے پر اٹھاتے تھے، وہ کھال سے بنا ہوتا تھا پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے، ایک بوتل ٹائپ، ٹھیک ہے نا، پیچھے ایسے اٹھایا جاتا تھا اس کو، تو وہ بہت بھاری ہوتا تھا، تو وہ اٹھا کے اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنے کمزور وجود کے ساتھ اس کو اٹھا کے اور کمال جرت مندی کے ساتھ اور جو ہے نا لے کے جاتی ہے، اور یہ کام اس کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے، تاریخ اس کے نام سے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا شعر نمبر 2 کی تشریح۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، بے تیغ بغیر تلوار، سپر ڈھال، جسارت آفرین بے مثال جرت پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلی لائن میں، یہ پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری جرت کو کیسے سلام پیش کروں، تیری جرت کو کیسے سلام پیش کروں، تیری بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں، ٹھیک ہے نا، اتنی جرت اور اتنی بہادری، وہ بھی میدان
جہاد میں، جنگ کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں. لڑائی کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ اب فار ایگزامپل اللہ اللہ کرے کہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے، دو گروپ آپس میں فائرنگ کر رہے ہیں، دو دشمن ہیں، آپ جا سکتے ہیں؟ آپ تو کہیں چھپ جائیں گے، آپ تو کسی دیوار کا کسی چیز کا سہارا لے لیں گے. تو وہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، جہاں پر دونوں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جان سے مار رہے ہیں، وہاں پر ٹھیک ہے نا، وہاں پر یہ فاطمہ بنت عبداللہ جو 14 سال کی ایک مجاہدہ ہے وہ گئی ہوئی ہے، وہ گئی ہے. تو جب وہ گئی ہے تو کیا اس کو ڈر نہیں لگ رہا؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی چوٹ آ سکتی ہے، تلوار لگ سکتی ہے، نیزہ لگ سکتا ہے اور میری جان بھی جا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بغیر وہ پھر کیا شوق ہے جہاد کا؟ کس چیز کا شوق ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کا شوق ہے، جو اس کو بغیر تلوار کے اور بغیر ڈھال کے، تلوار بھی نہیں ہے ڈھال بھی نہیں ہے. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ وہ اتنا ایک گول سی یعنی کہ لوہے کی بنی ہوتی ہے جو تیروں کو اور تلواروں کے وار کو روکتی ہے، جس کو آگے کر دیتے ہیں تو تلوار کا کٹ نہیں لگتا، تیر جو ہے نا وہ جسم کے اندر نہیں گھبتا. ٹھیک ہے نا، اس کے بھی بغیر ہے. ٹھیک ہے نا، اکیلی دوڑ پڑی ہے. تو کین یو امیجن کہ اس کا جو ہے وہ کتنی اس کے اندر جرت ہوگی، کتنی اس کے اندر بہادری ہوگی اور کتنی اس کے اندر جو ہے نا لگن ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو وہ کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ بھی تلوار سے خالی ہیں، تیرے ہاتھ میں ڈھال بھی نہیں ہے، تو اللہ کی راہ پہ نکل پڑی ہے. تو تیری جرت اور تیری بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں؟ ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر نہ صرف اتنا ہی بلکہ اپنی قوت بازو پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ جس ہاتھوں میں تلوار ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان ہاتھوں میں مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے، پانی اٹھایا ہوا ہے ان ہاتھوں میں. ٹھیک ہے نا، پانی اٹھا کے جو ہے نا وہ میدان جنگ میں گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو اس پہ بھی داد دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر دوسرے مصرے میں ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں اتریں گے اور اگر آپ کے پاس اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لڑنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر شہادت ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو کس قدر شوق ہے تیرے اندر، پایا جانے والا جذبہ شہادت جنون جو ہے وہ انتہا کو چھو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک شوق ہوتا ہے اور ایک جنون ہوتا ہے اور پھر اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچانا ہوتا ہے. وہ جنون جو ہے نا وہ دکھتا بھی ہے، تو یہ جنون دکھ رہا ہے کہ میدان میں کود پڑی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. تیرا ہر عمل خوبصورت ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مرنے کی جو تیرے دل میں آرزو ہے، جو خواہش ہے، جو شوق ہے، وہ تیرے سینے کے اندر پل رہا ہے. اس کی تعریف نہ کرنا نا انصافی ہوگی. تو کیا ابھی آپ نے جو لائنیں سنی ہیں تو کیا آپ اس کی تعریف کرنے پر مجبور نہیں ہیں؟ تو یہی مقصد ہے اس شعر کو بیان کرنے کا. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. کلی پھول مراد فاطمہ، گلستان باغ، خزاں پت جھڑ کا موسم، منظر نظارہ، چنگاری شرارہ اور خاکستر راکھ. اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ آپ نے اتنا جو لائن ہے نا، اتنی لائن یہ ہر شعر کے شروع میں لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے نا، ہر جب تشریح کرنی ہے نا تو ہر تشریح کے شروع میں آپ نے یہ والی لائن لکھ دینی ہے. شاعر کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے گئے گزرے دور میں، وہ دور جب انگریز کی غلامی کا دور تھا اور اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ عروج پر تھے اور مسلمان جو تھے وہ حکومت میں تھے، حکومت میں پاور میں تھے، اپنی اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی اور مذہبی ہر طرح کی ان کو آزادی حاصل تھی اور وہ رفتہ رفتہ اپنے راستے سے بھٹکے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے. یہ وہ حوال ہے کہ جب انگریزوں نے جو ہے نا مسلمانوں کے ملکوں پر حکومت کرنا شروع کی، قبضہ کرنا شروع کیا، تو وہ پھر کیسے کرنا شروع کیا؟ کہیں نہ کہیں تو مسلمانوں کی لاپرواہی اور کہیں نہ کہیں تو کمزوری ظاہر ہوئی نا. تو اس کمزوری کے دور میں
یعنی کہ دین اسلام کے گئے گزرے دور میں، ظاہر ہے اس سے زیادہ گیا گزرا دور کون سا ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں، مسلمانوں پر بے پناہ مظالم کیے جائیں، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے، اس سے زیادہ گیا گزرا زمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس زمانے میں جب گلستان اسلام پر خزاں کا دورہ تھا، خزاں ہی تھی، کون سا وہ پھل پھول رہا تھا اسلام، ان حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کھل کر اپنی خوشبو کو سرعام کر رہی تھی کہ اتنا پستی کا دور آیا ہوا تھا اسلام کے اوپر، تو اس دور میں بھی اتنا جذبہ، وہ بھی اتنے چھوٹی سی بچی میں، مجاہدہ میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کمال کی بات تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی شاعر کہتا ہے، اور وہ پوری دنیا کو پیغام دے رہی تھی کہ اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر جذبہ جہاد ہے، شوق ہے، آپ جو ہے نا اپنا اللہ کی راہ میں نکل سکتے ہیں، تو پھر کوئی عمر اور پھر کوئی ظلم اور پھر کوئی جو ہے نا جبر اور کوئی ڈر اور کوئی خوف، ایون کہ جان دینے کا بھی ڈر جو ہے نا وہ سامنے نہیں رہتا۔ تو دین اسلام کی راکھ کے اندر، اب راکھ کے اندر کیا، یعنی کہ خاکستر میں راکھ کے اندر کیا، راکھ کے اندر کہ جب ہم اپنا سب کچھ گوا چکے، تو جب ہمیں جلا کر راکھ کر دیا گیا، جب ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی، تو اس راکھ کے اندر بھی ایسی چنگاری تھی، اس راکھ کے اندر بھی اتنی جرأت مند مجاہدہ تھی۔ مطلب یہ کہا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے اسلامی روایات کو جب تار کر کے جلا کے راکھ کر دیا گیا، تو اس کے اندر بھی ایک شرارہ موجود تھا، ایک انگارہ موجود تھا، اور وہ کون سا انگارہ تھا، وہ کون سی شکل تھی؟ یہ لڑکی تھی جس کے اندر اتنی جرأت تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ مجاہدہ تھی، تو جس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چنگاری کو اس راکھ میں محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی راکھ کو ہٹایا جائے گا، نیچے سے ایک چنگاری برآمد ہو جائے گی جو کسی وقت بھی شعلہ بن کر اہل کفر کو بھسم کر سکتی ہے۔ یعنی کہ علامہ اقبال کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے دشمن، ٹھیک ہے نا؟ جب اس کو ختم، اپنی طرف سے دشمن اس کو ختم سمجھے گا نا، تو ختم سمجھ کے جب اس کو جلا دے گا، جب اس کو راکھ کر دے گا، مطلب یہ ہے، تو جب پھر اس کی راکھ ہٹائی جائے گی، جب ہمیں سمجھ لیا جائے گا کہ ہم ختم ہو جائیں گے، تو جب ہمیں ادھر سے صاف کیا جائے گا، ہمیں ادھر سے ہٹایا جائے گا، تو نیچے سے ایک ایسی چنگاری نکلے گی کہ جو پورے اہل کفر کو جلا کر بھسم کر سکتی ہے۔ اس لیے شاعر نے اس شاعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چنگاری کا استعارہ بھی استعمال کیا ہے۔ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور بھسم کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شعر نمبر 5، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ الفاظ آہو ہرن، پوشیدہ چھپا ہوا، خوابیدہ سوئی ہوئی۔ شاعر اس شعر میں تشریح اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا، یعنی کہ یہ یہاں پر لکھتا ہے کہ اپنے صحرا میں بہت آہو، یعنی کہ ابھی بھی، یہ کہ اگر آپ کہیں کہ مسلمانوں میں جرأت ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں میں بہادری ختم ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس صحرا میں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مسلمان۔ آہو جو ہے نا، اس نے، ویسے تو آہو کا مطلب ہرن ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ صحرائے اسلام میں ابھی بہت آہو، یعنی کہ مرد مومن چھپے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو صحرا کو گلزار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ابھی آپ یہ نہ سمجھیں، وہ اس وقت کے انگریز مسلمانوں کو مار کر یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا ہے اور صحرا میں بدل دیا ہے۔ ابھی بھی ان میں کچھ آہو، یعنی کہ مسلمان ایسے ہیں اور ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اہل کفر کو ختم کر دیں گے، بلکہ اسلام کے نور کو بھی پھیلانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو ان میں سے آپ اسی کو لے لیں جس کی نظم میں ہم یعنی کہ جس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نظم پیش کر رہے ہیں کہ کیا وہ بچے کو کیا سمجھ، بچے میں اتنی جرت کہاں؟ اگر کسی بچے میں اتنی جرت ہے، اگر کسی بچے میں، مسلمان بچے میں اتنی جو شجاعت ہے، بہادری ہے، نڈری ہے، ٹھیک ہے نا، نڈر ہے وہ، تو پھر کسی مجاہد میں کتنی ہوگی۔ تو اگر وہ چاہے تو جس طرح وہ میدان جنگ میں جا کر جس طرح اس نے پانی پلایا ہے اور پھر شہادت بھی پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جذبہ ایمانی ہے، وہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر جا رہی تھی۔ اس کے پاس کون سی پاور تھی کہ جو اس کو میدان میں لے کے جا رہی تھی؟ جذبہ ایمان کی دولت تھی۔ تو اس طرح کوئی بھی یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ کوئی وہ مسلمانوں کو کبھی بھی ختم کر دے گا، مار دے گا اور صحرا میں تبدیل کر دے گا۔ اس صحرا میں آہو بھی چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسے مرد مومن مجاہد چھپے ہوئے ہیں کہ جو اہل اسلام کو جو ہے نا اسلام کو پھیلانے میں جٹ پر پھیلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جٹ پر پھیلا سکتے ہیں۔ اور پھر برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمانی کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، بادل تو برس گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں خوابیدہ ہیں، یعنی کہ بادل تو برس لائے لیکن ابھی بجلیاں نہیں گرجی۔ وہ بجلیاں گرجی کیا؟ جب بجلی گرجتی ہے نا، ایک تھنڈر سٹارم ہوتا ہے، ایک بہت ایک ڈھزن کر کے ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس آواز سے کیسے مطلب کہ وہ آواز دلوں کو جو ہے نا وہ دلوں پر لگتی ہے اور لوگ چھپتے ہیں، اور وہ اتنی یعنی کہ شیر کی آواز کیا ہے بجلی کی آواز کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ جانداروں میں سب سے زیادہ بڑی آواز ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ شیر کی ہوتی ہے نا۔ خوفناک آواز اور دہشت والی آواز کس کی ہوتی ہے؟ شیر کی ہوتی ہے نا۔ تو وہ شیر کی آواز کیا ہے؟ بجلی کی آواز کیا ہے؟ کہ تو ہمارے مومن اس طرح کے ہیں، ان میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ ابھی وہ برس تو گئے ہیں لیکن ابھی بجلیاں باقی ہیں۔ تو کبھی بھی یعنی کہ یہ ان کو بھی پیغام ہے، یہ اہل کفر کو بھی پیغام ہے کہ ابھی جو ہے نا یہ سوچ کے یہ سمجھ کے نا، ہزاروں کے مقابلے میں 313 کی مثالیں تو پہلے ہی ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ سمجھ کہ بادل برس گئے ہیں، ابھی یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ کہ بجلیاں ابھی باقی ہیں۔ تو ہم حق پر ہوتے ہیں، مسلمان حق پر ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی راہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے، یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کو جو ہے نا صرف مسلمان ہونے کے ناطے مار دیں، آپ ان کی چیزیں جو ہے نا وہ چھین لیں اور ان کو نقصان پہنچائیں، ان کی حکومتیں چھین لیں۔ تو ایسا مسلمان کبھی بھی نہیں ہونے دے سکتے۔ اگر کسی جگہ پر مسلمان وقتی طور پر پسپا ہوئے تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بادل گرج گئے ہیں لیکن بجلیاں باقی ہیں، ابھی ہم ان کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم کس طرح اپنے اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں، اپنا خود کا دفاع کر سکتے ہیں، اپنی عزت، شان اور آن کا دفاع کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 6، فاطمہ بنت عبداللہ نظم کلاس دہم کا شعر نمبر 6۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ الفاظ گو اگرچہ، شبنم افشاں اوس ٹپکانے والی۔ اب یہاں پر مطلب تو اس کا اوس ٹپکانے والی ہے، لیکن یہاں پر جو شعر ہے اس کی مناسبت سے یہ ہے کہ آنسو بہانا، ٹھیک ہے نا۔ شبنم کے قطرے، ان کے آنسو کا جو قطرے کا سائز ہوتا ہے وہ شبنم کے قطرے کے برابر ہی ہوتا ہے نا، تو وہ بھی گرتے ہیں آنسو اور شبنم بھی گرتی ہے، ان کے اوس بھی پڑتی ہے اوپر سے نیچے۔ تو جو تھیم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رونا، ٹھیک ہے نا، رونے والی آنکھ، ٹھیک ہے نا، شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت خوشی کا گیت۔ اب شعر میں مطلب کہ سارا تو ایک سیریس ٹاپک چل رہا ہے، تو لیکن اس میں پھر یہ نغمہ عشرت کیسے آ گیا تو یہ تشریح میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ نالۂ ماتم کسی کے مرنے پر رونا، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو لائن ہے یہ ہر ایک کے آپ نے شعر کے اوپر لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری شہادت سے دل خوش بھی ہے، مگر آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ تیرا بچھڑنا
تیرے بچھڑنے کا بھی دکھ ہے. اب یہ دیکھیں کہ جیسے ایک فوجی شہید ہو جاتا ہے یا کوئی پولیس والا شہید ہو جاتا ہے یا کسی بھی ماں کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے کسی بھی مارکے میں، تو اس میں یعنی کہ اس شہید کے جو اعزاز و فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں کہ شہید کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے، شہید کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے زندہ لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن اس کے باوجود شہید ہونے کے باوجود وہ کسی ماں کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی اپنوں سے رشتہ تو ہے نا اس کا، اس رشتے سے جدا ہونے کا دکھ اپنی جگہ پر، وہ دکھ نہیں بلایا جا سکتا، وہ دکھ کم نہیں ہوتا، وہ دکھ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو آنکھ تو روتی ہے جدائی میں، لیکن ایک اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی کون سی ہوتی ہے جو اندر سے خوشی ہوتی ہے؟ وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جانا تو اللہ کی راہ میں سب نے، یعنی کہ جان تو اللہ کو سب نے دینی ہے، لیکن جو شہید کے رتبے پر ہو کر یعنی کہ جو اللہ کو پیارا ہوا اور اللہ کے پاس گیا، تو کم از کم اس کا رتبہ تو عام بندوں سے زیادہ ہے نا، اس کا مقام، اس کا جو مرتبہ ہے وہ عام بندوں سے زیادہ ہے. تو اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اعزاز و فضائل ملیں گے، رحمتیں ہوں گی، انعامات ملیں گے، کرامات ملیں گی، اور ان کے والدین کو بھی یعنی کہ اس کی نسبت سے جو ہے نا وہ اجر و ثواب ملے گا کہ انہوں نے ایسا بچہ، ایسا بیٹا یا بیٹی پیدا کی جس نے راہ اسلام میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. لیکن بچھڑنے کا دکھ اپنی جگہ پر، اس بچھڑنے پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ گو تیرے بچھڑنے پر آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کا استعارہ جو ہے نا وہ شبنم افشاں پر دیا ہوا ہے کہ آنسو تو آ رہے ہیں، دکھ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن دل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نغمے گا رہا ہے. لیکن ہمارا دل آپ کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہے. جدائی کے لمحات ایک طرف ہیں لیکن آپ کے غم میں یا خوشی کے شادیانے چھپے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ جو غم ہے نا جو آپ کے جانے کا ہے، اس کے پیچھے ایک خوشی ہے. وہ خوشی کیا ہے؟ وہ جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی کہ وہ اللہ کے ہاں اس کو جو ہے نا انعام ملے گا. اب امت مسلمہ کی تاریخ میں اس نو عمر، اس کم عمر مجاہدہ کا نام آج بھی ہم لے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے. اگر مر گیا ہوتا تو وہ مٹ گیا ہوتا، اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، لیکن آج بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اس کی گفتگو کر رہے ہیں. خوش کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے. خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا جو رتبہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہی شاعر نے کہا. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. الفاظ معنی میں نشاط انگیز خوشی بڑھانا، سوز جلن، دکھ تکلیف، لبریز بھری ہوئی. اس شعر میں شاعر کا جو تھیم ہے وہ پچھلے شعر کے ساتھ پورا ملتا ہے، جس میں اس شاعر نے کہا تھا کہ فاطمہ گو شبنم افشاں تیری آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہے. بالکل یہی تھیم جو ہے نا وہ اس شعر میں بھی ہے کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. اور وہی والی روایتی لائن جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، وہ کون سی لائن ہے؟ ریپیٹ کریں ذرا. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، بولیں. مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے ہاں جی امت مسلمہ کے شاعر. ٹھیک ہے نا، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے شاعر. کم سن بیٹی، کم سن بیٹی، کم سن کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کم عمر.
کم عمر بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہماری قابل رشک بیٹی. قابل رشک کیا ہوتا ہے؟ جس پر فخر کیا جا سکے، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے کہ جس کے اوپر فخر کیا جا سکے. جیسا کوئی مقابلہ جیت لائے، 4 بندوں کو ہرا کے مقابلہ جیت لائے، کوئی میڈل جیت لائے، کوئی جو ہے نا مطلب نمبر سب سے زیادہ لے لے کوئی، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسا کام کرے کہ جس کو کام کرنے کے بعد بندہ حیران ہو کہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے قابل رشک. اے قابل رشک بیٹی، اگرچہ تو اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور اگرچہ تم نے خاک کی چادر اوڑھ لی ہے، یعنی کہ تو قبر میں چلی گئی ہے، اوپر تیرے مٹی ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بظاہر تم نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیری قبر کی جو مٹی کا ایک ایک ذرہ ہے، ایک ایک جو ذرہ ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تیری قبر کا ایک ایک ذرہ، خاک کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہو رہا ہے. اب حیرانگی والی بات، یہ وہی بات آپ نے تھیم ذہن میں رکھنا ہے کہ جانے کا دکھ علیحدہ ہے، بچھڑنے کا دکھ علیحدہ ہے، لیکن اس کے مقام اور مرتبے کی خوشی بھی بہت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ میں لے کے جا رہا ہے شاعر. ایک شعر میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایک مصرے شعر کے ایک مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، ٹھیک ہے نا. تیری قبر سے اڑنے والے خاک کے ذرات خوشی سے جھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جھوم رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اس عظیم مجاہدہ، عظیم اور کم سن مجاہدہ کے مقدر میں یہ اعزاز رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا جو جسم ہے وہ بظاہر جو ہے نا قبر میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن پھر بھی حوصلہ کیا ہو سکے، عزت افزائی جو ہے نا وہ اس کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے. کہ اصل میں شاعر امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کی قسمت پر ناز کر رہا ہے. اصل میں کیا کر رہا ہے؟ عظیم بیٹی کی قسمت پر ناز کر رہا ہے کہ زمین والے اس لیے خوش ہیں کہ اس کا تعلق نسل آدم سے ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسانوں میں وہ شمار ہے، وہ مرتبہ، وہ مقام انسانوں کی وجہ سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیوں کہ آج وہ جس مٹی میں، اچھا، اور زمین خود اس کے لیے رشک کر رہی ہے کہ اتنا عظیم وجود جو ہے نا میں اس کو سنبھال رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو سنبھال رہی ہے نا، ٹھیک ہے. اور فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنا خاکی وجود راہ خدا میں قربان کر کے بھی اسے عزت اور آبرو بخشی ہے. کس کو؟ زمین کو بھی، امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی، کیونکہ آج وہ جس مٹی میں آرام فرما رہی ہے وہ خاک اندر سے گلزار جنت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ وہاں پر تو جنتوں کا جو ہے نا وہ قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں، قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے. اس لیے اس گلزار میں اور جو اندر قبر کے اندر جو باغ بن گیا ہے جنت کا، اس میں جو یہ ننھی شہید ہے وہ بڑے آرام سے محو خواب ہے. شعر نمبر 8 ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. الفاظ: تربت قبر، آغوش گود، قوم تازہ نئی قوم. اس شعر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی نہیں، اب بند کرو، میں اسے پیچھے کروں. شعر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قوم کی، اے امت مسلمہ کی قابل رشک بیٹی، تیری قبر تو خاموش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا،
بظاہر تیری قبر پہ جاتے ہیں جب ہم، جو تیری قبر ہے وہ خاموش ہے، قبریں خاموش ہوتی ہیں، اس کے اندر تو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مجھے 100% یقین ہے کہ تیری قبر کے اندر خوب رونق لگی ہوئی ہے. اس رونق کا کیا مطلب ہے؟ اس رونق کا مطلب ہے کہ وہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے، اور جو جنت کی رونقیں ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو جنت کی راحتیں ہیں، ان چیزوں کی رونق لگی ہوئی ہے تیرے قبر کے اندر. اور پھر دوسرے مصرے میں علامہ محمد اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اب جو رول ماڈل اس نے پیش کیا ہے، جو اس نے لوگوں کو، امت مسلمہ کو بن کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عمر اتنی تھوڑی اور جوش اتنا زیادہ، ولولہ اتنا زیادہ. تو یہ غازی علم دین شہید کی طرح، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی بھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس نے جو ہے نا وہ راجپال کو قتل کیا تھا، تو اس نے گستاخانہ کچھ کتاب جو ہے نا وہ پبلش کی تھی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. تو بالکل اسی طرح کا جوش غازی علم دین شہید نے بھی دکھایا تھا کہ اس نے پھر وہ راجپال کو جو ہے نا وہ للکارا اور اس کو جو ہے نا جہنم واصل کیا. تو وہ ایک جوش ہی تھا نا. ابھی نوجوان تھے، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو جب جیل میں ان کو جو ہے نا ان کی پھانسی کی خبر سنائی گئی تو وہ اچھلے، وہ کودے کہ اب میری ملاقات، وہ عاشق رسول تھے کہ اب میری ملاقات جو ہے نا وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، اور اب وہ وقت ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے نا مطلب یہ نہیں کہ دنیا پر ترجیح دے کے حاصل کروں گا. تو یہ وہی جوش ہے کہ یہ غازی علم دین شہید جیسے لوگ جو ہیں یہ فاطمہ بنت عبداللہ کے کردار کو فالو کر کے جو ہے نا وہ آگے چلے ہیں. تو فاطمہ بنت عبداللہ کا کردار جو ہے وہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ایک رول ماڈل بنا رہے گا، ایک مثال بن کے رہے گا. یہ کہتا ہے شاعر. تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. الفاظ: تازہ انجم ستارہ، انجم ستارہ، فضائے آسمان، آسمان کی وسعت یعنی کہ اس کا جو کھلا پن، اس کا جو بڑا پن ہے، اس کی جو وسعت ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کا پھیلاؤ ہے. ظہور، ظاہر ہونا، ظاہر ہونا یعنی کہ دکھنا، جو چیز پہلے نہیں نا دکھ رہی تھی اب جو دکھ رہی ہے. دیدہ انسان، انسانی آنکھ. نامحرم، اجنبی، جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. موج نور یعنی کہ روشنی کی لہر. موج ہوتی ہے لہر، نور ہوتی ہے روشنی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس شعر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستارے پیدا کیے، ٹھیک ہے نا. فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کی خوشی میں کائنات کے خالق نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر ستارے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بنائے تھے، لیکن اس کو اور پھر خوبصورت بنا دیا. کس وجہ سے؟ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کی خوشی میں، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے کے جا رہی تھی، مرنے کے بعد جب روح جا رہی تھی اوپر، تو آسمان کو سجایا گیا کس سے؟ مزید ستاروں سے، ٹھیک ہے نا، تاکہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آج بنت اسلام یعنی کہ اسلام کی بیٹی نے شہادت پائی ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رتبہ اور جو قربانی دے کر رتبہ اس نے پایا ہے نا، اس کو اس پر رشک کیا جائے، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کے استقبال کے لیے آسمان پر نئے ستارے پیدا کر کے چراغاں کیا ہے، جگمگ کیا ہے. جب گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے ہم لائٹس لگاتے ہیں نا، تو یہ خوشی تھی آسمان پر.
آسمان پر یہ خوشی تھی، شاعر یہ کہتا ہے، اور فرشتوں نے ننھی مجاہدہ اور شہیدہ کا استقبال کیا۔ اچھا، اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے ان کا استقبال کیا تو پھر دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ ستاروں سے نکلنے والی نور کی موجیں انسانی آنکھ سے نا آشنا، انسان نہیں سمجھ سکتا کہ جب تک انسان جنت کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا کہ جب تک وہ خود نہیں مر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہمیں کیا پتا کہ اس کو ہمیں بتایا تو گیا ہے، ہمارا ایمان تو ہے، لیکن ہم حقیقی نظارہ تو نہیں نہ کر سکتے کہ ایک شہید کا یا ایک اللہ والے بندے کا، نیک بندے کا آسمان پر کس طرح جو ہے نا وہ اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو خوش آمدید کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز اس نے بتائی ہے کہ جو دیدہ انسانی ہے، جو انسانی آنکھ ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ جو اگلی زندگی ہے اور یہ والی دنیا کی زندگی، اس میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی، وہ تبھی دیکھ پائے گی کہ جب ہماری آنکھ اس دنیا میں بند ہوگی، تب اس جہان میں جا کھلے گی۔ اس جہان میں بند ہونے کے بعد اس جہان میں ہماری آنکھ کھلنی ہے، تو لہٰذا ہم اس جہان کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھ پا رہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، جب یہ بہترین مخلوق اللہ کے تعالیٰ کے راستے پر بہترین اعمال کرتی ہے، تب پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پر تو بھی ہے۔ الفاظ تابانی چمک، کہن پرانا، نو نیا، کوکب روشن ستارہ، تقدیر قسمت۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، 10 کے 10 شعر میں پہلے یہی لائن آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی اسی لائن سے ہی شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ فاطمہ بنت عبداللہ تیری ادائے شہادت کو بارگاہ اقدس میں مقبولیت حاصل ہو گئی، یعنی کہ جس خلوص کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو میدان جنگ میں شامل ہوئی، وہ ادا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بھا گئی ہے، پسند آ گئی ہے، اور وہ تیری اس راہ میں جان دینا جو ہے، شہادت پانا جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو قبول، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس شہادت کو، اس خلوص نیت کو قبول کر لیا ہے۔ اور جو تیری زندگی تھی نا، تیری زندگی میں جو انداز تھا نا، وہ صحابہ کرام جیسا انداز تھا کہ صحابہ کرام بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں شریک ہونے کے لیے جب کسی کی ڈیوٹی لگاتے کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جائیں، آپ یہ والا کام کر لیں، تو اس کو اس کام کی بجائے وہ میدان جنگ میں جو ہے نا زیادہ یعنی کہ جانا جو تھا نا وہ پسند ہوتا تھا، اور وہ آپ کی حرمت کے لیے ایسے کٹتے تھے کہ جیسے گاجر مولی کٹتی ہے، ایسے کٹ جاتے تھے آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو وہ طرز حیات جو ہے نا اس لڑکی میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اختیار کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے بھی میدان احد میں زخمیوں کو پانی پلایا تھا، اور تو نے بھی اس عظیم ترین لخت جگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طرابلس کے میدان میں زخمیوں کو پانی پلایا ہے۔ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تم نے تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو زندہ کر دیا، جو تیری زندگی میں انداز نو کی جھلک نظر آتی ہے۔ انداز نو یہ کہ نیا انداز ہے، یہ ایک نیا انداز ہے، لیکن جوش وہی ہے، جذبہ وہی ہے، خدمت وہی ہے۔ جب یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت کے ستارے کو وہ چمک عطا کی، یعنی کہ تیری قسمت کو اتنا بلند کر دی۔ قسمت کے بغیر زندگی میں کوئی چیز مل سکتی ہے؟ عام بندہ بھی تو ہوتا ہے نا، تو وہ تو اس کو اتنا مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے۔ تیری قسمت کے ستارے کو وہ چمک ادا کی ہے کہ جس کے آسمان کے ستارے تیری قسمت کے ستارے کا عکس معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ جو روشن ہے نا وہ تیری قسمت کی وجہ سے روشن ہے، قسمت کا عکس ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو چیز مطلب یعنی کہ شاعر نے یہی بیان کیا ہے کہ جو جوش و جذبہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جوش و جذبہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، پھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور پھر آپ نے جو 9ویں کلاس میں وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں جب تشریف فرما تھے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دبے پاؤں کس قدر یعنی کہ پکڑے جانے کے خوف سے، پکڑے جانے کا خوف بھی ہوتا تھا اور پہاڑی راستہ بھی ہوتا تھا، تو کس قدر جرت سے اور بہادری سے اور جو ہے نا وہ گئی ہوں گی، جاتی تھی کھانا پہنچانے کے لیے، تو یہ وہی عمل ہے، یہ وہی عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر جب ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے باپ کہاں ہیں، تو جواب میں ملا کہ مجھے کیا پتا کہاں ہو سکتے ہیں، جواب کیا آیا تھا کہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے جواب میں جب ایک زوردار وہ منحوس نے تھپڑ مارا تھا تو اس قدر وہ زوردار تھپڑ تھا کہ آپ کی بالی جا گری، لیکن آپ کی جو اندر سے ہمت، استقامت اور استطاعت تھی وہ نہیں ٹوٹی، آپ کا جذبہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وہی جذبہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ساری خواتین ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، تو یہ وہی جذبہ ہے جو فاطمہ بنت عبداللہ نے میدان طرابلس کے میدان جنگ میں دکھایا اور دکھاتے دکھاتے جام شہادت نوش کیا۔